السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی مشکل ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی باپ کے اوپر، تو اس کے بعد تواتر سے لوگوں نے کہا کہ ویڈیو بنائیے ماں کے اوپر۔ دو ٹاپکس پہ بات کرنا زندگی میں ہمیشہ سے میرے لیے ناممکن رہا ہے، ایک دعا کے اوپر اور ایک ماں کے اوپر، اور یہ دونوں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، زیادہ کوئی فرق بھی نہیں ہے دعا اور ماں کے اندر۔ تو بہرحال سوچا کہ ماں کے اوپر کچھ بات کر لی جائے، اتنا زیادہ اصرار ہے لوگوں کا تو تھوڑی سی بات کر لیں۔ ماں ہمارے معاشرے میں اس نوکرانی کو کہتے ہیں جسے کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ یہ اس کشن کا نام ہے، اس پنچنگ بیگ کا نام ہے جو باپ سے ملنے والے، اولاد سے ملنے والے، لوگوں سے ملنے والے، رشتہ داروں سے ملنے والے، خاندان والوں سے ملنے والے، گھر والوں سے ملنے والے، ہر ظلم، ہر طعنہ، ہر تشنیع، ہر بری بات کو بچوں تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ ماں سب سے زیادہ پیچیدہ شخصیت ہے۔ یہ ہنستے ہنستے رو پڑتی ہے، روتے روتے ہنس پڑتی ہے۔ اس کے پاس سوائے اپنی بچوں کے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور اس کے پاس سوائے اپنے بچوں کے کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ بچہ بیمار ہے تو یہ بیمار ہو جاتی ہے، بچہ خوش ہے تو یہ خوش ہو جاتی ہے، بچہ پاس ہو جائے تو اسے لگتا ہے کہ ڈگری اسے مل رہی ہے، بچہ فیل ہو جائے تو شرم اور خجالت کے مارے رات بھر یہ نہیں سو پاتی۔ بچہ غلطی کر بیٹھے تو سمجھتی ہے کہ قصور میرا ہی ہے، بچہ اچھا کام کر دے تو ایک دنیا کو بتاتی ہے کہ کام اچھا بچے نے کیا ہے۔ مالی تنگی ہو، کچھ نہ کچھ کر کے پس انداز کچھ نہ کچھ پیسے رکھتی ہے کہ وہ مالی تنگی بچوں تک نہ پہنچ سکے، ان کے خرچوں میں، تعلیم میں، کھانے میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو سکے۔ لیکن ہمارا رویہ من حیث القوم ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ منور رانا نے بڑی زبردست شاعری کی ہے ماں کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں، ماں آ کر خواب میں بتا جاتی ہے ہر روز، ماں آ کر خواب میں بتا جاتی ہے ہر روز، بوسیدہ سی اوڑھی ہوئی اس شال میں ہم ہیں۔ آپ گھر میں دیکھ لیجئے، سب سے سستے کپڑے شادی میں ماں اور باپ کے بنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ 2 پیس وغیرہ مہنگے جوڑے پسند ہی نہیں ہیں، ہم شلوار قمیض میں صحیح ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا کی سستی ترین چیزیں اچانک ماں باپ کو پسند آنے لگ جاتی ہیں، اور مہنگی چیزیں صرف اولاد کے لیے رہ جاتی ہیں؟ چلیں آپ کمرہ دیکھ لیجئے اپنا، آپ کا اور آپ کی مسز کا جو بیڈ روم ہے اس کو اپنی ماں کے بیڈ روم سے کمپیئر کر لیجئے۔ گھر میں سب سے زیادہ جو مخدوش کمرہ ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ کمرے کو چھوڑیے، باتھ روم میں چلے جائیے، جو صابن آپ کو اپنے بیڈ روم میں ملے گا ماں کے بیڈ روم میں نہیں ہوگا، شاید اٹیچ بات ہی نہ ہو اس کے پاس۔ تو جو شیمپو اور باڈی واش آپ کے پاس رکھا ہوا ہے وہاں پر بھی نہیں رکھا ہوا ہوگا، جو تکیہ، ہیٹر اور اے سی آپ کے روم میں لگا ہوا ہے وہ اس کے روم میں بھی نہیں لگا ہوا۔ کبھی زندگی میں ایک کام کیجئے، اپنی مسز سے کہیے کہ آج آپ ماں کے روم میں سو جائیے۔ ماں کو اپنے روم میں لے کر آئیے اور بیڈ پہ اس کو سلا دیجئے، اور نیچے چادر بچھا کے آپ سو جائیے۔ کوشش کریں روز آفس پہ جاتے ہوئے ماں کے ماتھے پہ بوسہ لے لیا کریں، اس کے سر میں تیل لگا دیا کریں، بولے امی آج ٹائم فارغ ہے، آئیے میں آپ کے سر میں تیل لگا دیتا ہوں، آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں، آئیے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ ہماری مائیں کھانس رہی ہوتی ہیں، اولاد ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ہماری ماؤں کو سودا سلف لانا ہوتا ہے، اولاد کو جاب سے فرصت نہیں ہوتی۔
ہماری ماؤں کی کمر دکھ رہی ہوتی ہے، اولاد پب جی کھیل رہی ہوتی ہے۔ ہماری ماؤں کو اولاد کے مستقبل کی فکر کھائے جا رہی ہوتی ہے، اور اولاد اس کے مرنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ منور رانا کہتے ہیں، یہ سوچ کر ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، یہ سوچ کر ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ آپ جس طرح برتاؤ کریں گے نا ماں کے ساتھ، اس کا پھل آخرت میں تو ملتا ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملے گا۔ یہ مائیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، یہ کسی سے اپنے اولاد کا شکوہ نہیں کرتی۔ ہم پردیس میں رہنے والوں کو ان کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں منور رانا کہ برباد کر دیا ہے پردیس نے ہمیں، برباد کر دیا ہے پردیس نے ہمیں، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے۔ کوشش کریں ماؤں کے پاس جا کے بیٹھ جائیے، ان کے پاس رونا نہیں ہوتا، اپنے دکھڑے اپنی تکلیفیں ماں کو نہ سنایا کریں، وہ بیگم کو سنایا کریں، تاکہ اس کو احساس رہے کہ آپ کس مشکل سے رزق کماتے ہیں اور دنیا کتنی ظالم جگہ ہے۔ ماں سے نہ بتایا کریں۔ آپ سے کام کی بات عرض کروں، کبھی بھی آپ کے سر میں درد ہو، طبیعت خراب ہو، ماں کو نہ بتائیں۔ وہ جب بھی پوچھے، دور ہو یا قریب، بولیں بالکل ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس، بہترین، مجھے کیا ہوا ہے، اس جوانی میں مجھے کچھ نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی بیماری نہیں آتی۔ کبھی بھی اس کو نہ بتائیں۔ آپ کی بیماری کا سن کے وہ آپ سے زیادہ بیمار ہو جاتی ہے۔ کیا شعر تھا منور رانا کا کہ منور ماں کے آگے کبھی کھل کر نہیں رونا، منور ماں کے آگے کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ بنیاد جب گر جاتی ہے نا، پھر اس کا احساس ہوتا ہے۔ جب ماں چلی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے زندگی کی کتنی مشکلیں اس کی دعاؤں سے ٹل رہی تھی، اور اب آپ کو اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور کوئی نعم البدل نہیں ہے ماں کا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی دعا، کوئی عمل ماں کی دعا کا نعم البدل ہو نہیں سکتا۔ ہمارے معاشرے میں جب باپ کے مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو ماں وہ بے قیمت شے ہے جسے کوئی بھی اولاد لے جانا نہیں چاہتی۔ وہ فراشاہد کہتی ہیں، تقسیم پھر ہوئی ہے وراثت کچھ اس طرح، تقسیم پھر ہوئی ہے وراثت کچھ اس طرح، ایک ماں زمیں پہ دیکھیے در بدر ہوئی۔ اگر زندگی میں کوئی ایسا موقع ہے کہ وراثت کی تقسیم ہو تو سب کچھ دے دیجیے گا، ماں کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ کیا شعر تھا انجم سلیمی کا، بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے، بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے، ایک ماں ابالتی رہی پتھر تمام رات۔ جو مائیں ہوتی ہیں وہ سانجھی ہوتی ہیں، جیسی آپ کی مائیں ویسے سامنے والے کی مائیں۔ کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے کسی سے، کوئی اختلاف ہو جائے، ماں سامنے آئے تو چپ ہو جایا کریں، ہار مان لیا کریں، ہاتھ جوڑ دیا کریں، نقصان برداشت کر لیں، ماں کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولتے۔ میں پرسٹن یونیورسٹی میں کام کرتا تھا، ایک دفعہ جنا ہاسپٹل گیا کسی کام سے، تو وہاں ایک واقعہ ہوا، وہ آج تک ذہن پہ نقش ہے۔ بیٹا آیا ہوا تھا، اس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا، اور ماں کا پورا گال پھٹا ہوا تھا اور آنکھ سوجی ہوئی تھی، اور اس سے بھی خون نکل رہا تھا، اور ماں بھاگ بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی کہ میرے بیٹے کو دیکھو، میرے بیٹے کو دیکھو۔ آخر بیٹا جوان تھا، اس کے صحیح خون نکل رہا تھا، شیشہ ویشہ کوئی لگا تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا۔ خیر ان کو پٹی شٹی ہوئی، بعد میں ان سے پوچھا ماں کیا ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ بیٹے نے ماں کو مارا تھا، اور اس کو جو خون نکل رہا تھا، اس کی جو آنکھ پھٹی ہوئی تھی اور اس کے جو سوجن تھی اور نیل پڑے ہوئے تھے، وہ اسی بیٹے کی کارستانی تھے۔ مارتے مارتے غصے میں اس نے کہیں شیشے پہ ہاتھ مار لیا، تو شیشہ اس کے ہاتھ میں چپ گیا۔
ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ماں اپنے بیٹے کو خود ہی بچا رہی تھی اور خود ہی اس کی پٹی کر رہی تھی، اور اس کو اپنے زخموں کا کوئی پریشانی کچھ نہیں تھا۔ کسی لوگوں نے پوچھا بھی کہ بھئی پولیس کو بلایا کچھ کریں، کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی لگ گئی۔ ہم ماؤں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں۔ اگر آپ نے زندگی میں کبھی ماں سے بدتمیزی کی ہے، کبھی اس کو ڈانٹا ہے، کبھی اس کا پچھلا خاندان اس کو یاد دلایا ہے، کبھی اس کو اس بات کا طعنہ دیا ہے کہ آپ زیادہ پڑھ لیں اور وہ نہیں پڑھی لکھی، کبھی طور طریقوں پہ اس کو ڈانٹا ہے، کبھی اس لیے اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے باہر کہ جس طریقے سے وہ چلیں گی، بیٹھیں گی یا کھانا کھائیں گی تو آپ کو ایلیٹ سوسائٹی کے اندر شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ وہ کم خواب میں ٹاٹکا پیوند لگیں گی، یا ان کے بولنے کے اسٹائل سے آپ کو خفگی ہوگی، یا انہیں 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا نہیں آئے گا، یا کسی بھی وجہ سے۔ جب آپ ماں کو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں نا، تو یاد رکھیے روح کا ایک ٹکڑا چھوڑ جاتے ہیں، انسانیت میں سے کچھ نہ کچھ کم ضرور ہو جاتا ہے۔ اگر معاشرے میں آپ کی ماں آپ کے لیے باعث شرمندگی ہے، یا آپ کی بہن آپ کے لیے باعث شرمندگی ہے، تو چھوڑ دیجیے اس معاشرے کو۔ اس معاشرے پہ بھی لعنت ہو اور آپ کی اس سوچ پہ بھی لعنت ہو۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اس نے بڑا عجیب کام کیا۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس نے ماں اڈاپٹ کر لی۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ کوئی رکشے والے سے لڑائی ہو رہی تھی، ان کو مار رہا تھا کسی وجہ سے۔ اس سے پوچھا تو ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بیٹے کو قتل کر دیا گیا تھا، باپ اس غم میں مر گیا تھا، بیٹیوں کی شادی کرا دی، کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ تو ان کو اڈاپٹ کر کے اپنے پاس لے آیا، 2-3 سال اپنے گھر پہ رکھا، ان کا خیال رکھا، خیر پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری مائیں ایسی ہیں۔ آپ ایتھی سینٹر چلے جائیے، آپ کسی اور سینٹر میں چلے جائیے، گھر پہ نہیں لا سکتے تو وہاں جا کے ان کی خدمت کر دیں، کچھ نہ کریں، بیٹھ کے بس بات کر لیں ان سے، بولیں اماں جی بتاؤ کیا ہوا ہے، ان کے دکھڑے سن لیں۔ اگر آپ اپنا کندھا ماں کو دیتے ہیں اس کے دکھ سننے کے لیے، تو یہ دنیا میں بھی آپ کی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اور اگر آپ ایسے بچے ہو گئے جو ماں کو خود گھر سے نکال کے کسی اور رشتہ دار کے پاس سونپنا چاہتے ہیں یا یدی ہم بیچنا چاہتے ہیں، تو زندگی اس کا بدلہ خود لے لے گی۔ بس انتظار کیجئے کہ کب وہ چکی چلتی ہے اور آپ باریک پسے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی ماں موجود نہیں ہے تو اس کو اصالہ ثواب کیا کریں، روز کم سے کم کوئی قرآن شریف کی آیت کچھ پڑھ لیں، کوئی نماز، کوئی نفل، کوئی صدقہ اس کے نام سے ضرور کر لیں۔ آپ دیکھیے ماں کو کیا چیزیں عزیز تھیں، ان کی اگر کوئی سہیلی تھی ان کا خیال رکھیے، ان کو اگر کسی بچے سے زیادہ محبت تھی، عموماً کمزور بچوں سے ماں کو زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اس کو اپنی کسی بیٹی سے، داماد سے محبت تھی تو اس کا خیال رکھیں۔ ان کو محبت کسی محلے والی پڑوسن سہیلی سے تھی تو ان کا خیال رکھیں۔ ان کو جو چیزیں پسند تھیں اس کو اپنی زندگی میں استعمال میں لے کر آئیے۔ میرا دوست ہے عبداللہ، اس کی امی جی کو لال کلر بڑا پسند تھا، تو عموماً لال رنگ کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، وہ اس پہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، رنگ برنگی پھولوں والی شرٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میں اس کو بولتا ہوں یہ کیوں کرتے ہو، لال رنگ بچھایا ہوا ہے، ہر جگہ اجرک بچھائی ہوئی ہے، کیا کرتے ہو؟ تو بولتا ہے میری ماں کو پسند تھی یہ رنگ، مجھے میری ماں کی یاد دلاتا ہے، پھر جب بھی یاد آتی ہے تو میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ تو ایک ویژول ریمائنڈر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کوئی بھی کام زندگی میں کریں گے نا تو اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کی ماں نے آپ کو ایسا نہیں بنایا کہ آپ ظلم کریں۔ آپ کی ماں نے کبھی آپ کو ٹریننگ نہیں دی کہ آپ جھوٹ بولیں۔ آپ کی ماں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ سود لیں۔ آپ کی ماں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ بیوی بچوں کو ماریں، ان پہ چلائیں،
آپ کی ماں کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ پڑھیں نہیں. آپ کی ماں کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ جہنم کی راہ اپنائیں اور جنت کا راستہ چھوڑ دیں. اور آپ کی ماں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ نماز نہ پڑھیں. دل میں سوچا کریں کہ اس سچویشن میں میری ماں ہوتی تو کیا چاہتی. جو بھی آپ کو جواب ملے گا پوری امید انشاءاللہ وہ ٹھیک ہی ہوگا. آپ کی فرمائش پہ ویڈیو بنا دی، لیکن میرے لیے مسئلہ ہے. کوشش کیا کریں تھی مشکل فرمائشیں نہ کیا کریں. میری والدہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.